اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا، اور ہم ایک عرصے سے اس دہشت گردی کا شکار۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو حالیہ دہشت گردی ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ دہشت گردی سے زیادہ کچھ ہے۔ دہشت گردی یہ تھی کہ کہیں پہ آگے حملہ کر دیا، کوئی گھس آیا، کسی نے آگے فائرنگ کر دی، بہت بڑا جو تھا وہ اس میں وہ تھا پھر خودکش حملہ۔ لیکن اب تو باقاعدہ قبضہ ہے، ایریاز پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ افغان طالبان نے یہ بات بھی کی ہے کہ ہمارے ساتھ فیض حمید نے کیا طے کیا تھا، اور اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا طے کیا تھا۔ وہ یہ طے کیا تھا کہ پاکستان کا ایک ایریا ہے بارڈر پہ، وہ پورا ایریا ان کو دینا تھا ٹی ٹی پی کو، اور وہاں ان کو بسانا تھا، اور 10 سال تک ان کا خرچہ اٹھانا تھا، اور پھر وہ علاقہ ان کو دے دینا تھا، یعنی کہ افغانستان کو دے دینا تھا۔ اب وہ اس وعدے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کر لیں گے آپ؟ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ ڈیپ سٹیٹ کی لڑائی ہے۔ علی امین گنڈا پور سے بھی حساب لیا جائے گا اگر وہ ملوث پائے گئے۔ اس بات کا علیحدہ ہوگا کہ انہوں نے افغانستان اور فیڈریشن کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا علیحدہ ہوگا اگر وہ ملوث پائے گئے اس پولیس والے معاملے میں۔ ناظرین، میں آج آپ کو 2 اہم ایشوز، روزانہ ہی اہم ہوتے ہیں۔ ایک ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جو ہو رہا ہے اس وقت، غیر معمولی اجلاس جو ہو رہا ہے اسلام آباد میں، اور اس میں جسٹس منیب جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے اس اجلاس میں، اور اس کے اندر کون سی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جو بالکل ان افواہوں سے جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں الٹ ہے، تو وہ بتاؤں گا۔ اور دوسری اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا میں ڈیپ سٹیٹ لڑائی ہو رہی ہے۔ تو جو ڈیپ سٹیٹ فائٹ ہے، وار، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ لکی مروت، ٹانک، یہ سارے جو پولیس کا احتجاج، عمران خان اس کا علی امین گنڈا پور کا افغانستان سے مذاکرات کرنا، اور آج عمران خان کے اس کی حمایت کرنا، یہ اس وار کا حصہ ہے۔ تو وہ کس طرف جا رہی ہے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کا بیان کہ میں علی امین گنڈا پور کے اس اعلان کی حمایت کرتا ہوں کہ وہ افغانستان سے مذاکرات کرے۔ تو دیکھیں، عمران خان نے یہ کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے کون سا غلط کام کر دیا ہے، کون سا ملک کے خلاف بات کر دی ہے، ان سے تو بات ہونی چاہیے، افغانستان والوں کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ اور پھر اس پہ ایک صحافی نے جب یہ کہا کہ دیکھیں آپ فیڈریشن کو بائی پاس کر رہے ہیں، تو اس نے کہا چھوڑیں فیڈریشن کو، اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا، اور ہم ایک عرصے سے اس دہشت گردی کا شکار۔ اس میں تو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ دہشت گردی کا شکار ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو حالیہ دہشت گردی ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ دہشت گردی سے زیادہ کچھ ہے، دہشت گردی پلس ہے۔ دہشت گردی یہ تھی کہ کہیں پہ آگے حملہ کر دیا، کوئی گھس آیا، کسی نے آگے فائرنگ کر دی، بہت بڑا جو تھا وہ اس میں وہ تھا پھر خودکش حملہ۔ لیکن اب تو باقاعدہ قبضہ ہے، ایریاز پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہکلا جو انٹرچینج ہے، وہاں پہ آپ رات کو وہاں سے آپ نہ نکل سکتے ہیں، نہ وہاں سے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں تک طالبان کا قبضہ ہوتا ہے۔ تو اگر خیبر پختونخوا میں کوئی حکومت ہے تو وہ دن کے ٹائم ہوتی ہے، رات کو طالبان کی حکومت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہکلا اپ ورڈ ٹو ڈی آئی خان اینڈ ٹانک اینڈ پھر وہ سارا لکی مروت اور بنو، پولیس میں حملے ہو رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ہو رہے ہیں، پولیس کے مطالبات ٹھیک ہیں، بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ مطالبہ کہاں سے آ گیا کہ فوج کو نکالیں؟ اور پھر آپ جو مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں اس میں تھا کیا۔ افغان طالبان نے یہ بات بھی کی ہے کہ ہمارے ساتھ فیض حمید نے کیا طے کیا تھا، اور اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا طے کیا تھا۔ وہ یہ طے کیا تھا کہ پاکستان کا ایک ایریا ہے بارڈر پہ، وہ پورا ایریا ان کو دینا تھا ٹی ٹی پی کو، اور وہاں ان کو بسانا تھا، اور 10 سال تک ان کا خرچہ اٹھانا تھا، اور پھر وہ علاقہ
ان کو دے دینا تھا، یعنی کہ افغانستان کو دے دینا تھا، یہ تھا معاہدہ۔ دیکھیں یہ معاہدہ بھی اگر آپ نے کرنا ہے، فرض کریں، تو کس کو کرنا چاہیے؟ کسی ایک جرنیل کو اور یا کسی حکومت کو؟ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا ہم نے ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے، کتنے ضروری ہیں، اور پھر یہ کہ ان کو اپنی زمین دینی ہے، ان کو ہم نے خرچہ ان کا اٹھانا ہے 10 سال تک۔ مطلب آپ اٹھتے ہیں اور ایک چیز طے کرتے ہیں اور وہ ان کو پھر بلا بھی لیتے ہیں، اور پھر وہ آئے ہوئے ہیں، آئے بیٹھے ہیں، وہی ہیں دہشت گرد جن کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، یہ وہی ہیں، یہ وہی ٹی ٹی پی ہے جن کو آپ نے بلا لیا تھا، اور اب آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کیسے مانیں گے آپ کی بات؟ وہ تو اس مطالبے پہ کھڑے ہیں کہ جی آپ نے طے کیا تھا، ایک اگر جرنیل نے طے کیا تھا تو اس کا مطلب پوری فوج نے طے کیا تھا، آپ فوج پیچھے کیوں ہٹ رہی ہے؟ آپ وعدہ خلافی ہو رہی ہے۔ اب وہ اس وعدے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کر لیں گے آپ اس وعدے کو پورا کروا لیں گے؟ پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، پتہ ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بارڈر کس کے پاس ہے؟ فوج کے پاس ہے، وفاق کے پاس ہے۔ فورسز کس کے پاس ہیں؟ فوج وفاق کے پاس ہیں۔ آئی جی چیف سیکرٹری آپ کا وفاق کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ بات صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ تک نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ڈیپ سٹیٹ کی لڑائی ہے۔ دیکھیں ایک طرف تو یہ بات ہوتی ہے کہ جی جو پولیس ہے اس کے ذریعے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ گنڈا پور کی بیان ہے آج سے کوئی مہینہ پہلے، کہ میں امن لاؤں گا، پولیس کے ذریعے لاؤں گا، فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم یہاں پہ امن لائیں گے۔ اور پھر ساتھ ہی بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں، اور حملے کون کر رہا ہے؟ فوج کر رہی ہے۔ اب اگر کوئی فوج کی وردی پہن کے کسی پہ حملہ کر دے تو وہ فوج تو نہیں ہے۔ اچھا اب یہ بات کی، اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ہڑتال پہ چلی گئی، انہوں نے چھوڑ دیا سب کچھ۔ تو یہ اتنا سادہ بات نہیں ہے، یہ ایک ڈیپ سٹیٹ کی لڑائی ہے۔ ڈیپ سٹیٹ کسے کہتے ہیں؟ پہلے کسی وقت میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کہا کرتے تھے، اب 2 ڈیپ سٹیٹ ہو گئی ہیں۔ ایک طرف امریکی ڈیپ سٹیٹ ہے، یعنی کہ سی آئی اے کی گیمز، خفیہ، جو کسی کو نظر نہیں آتی، وہ ہاتھ جنہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں، جن کے نشان نہیں ہوتے، وہ کام کر جاتے ہیں، نشان نہیں چھوڑتے۔ اور اب جو اس کے مقابلے میں وہ ہے چین، رشیا، ترکی، پاکستان، اب یہ بھی ایک ڈیپ سٹیٹ ہے۔ تو بیسیکلی یہ ڈیپ سٹیٹ ورسز ڈیپ سٹیٹ۔ اب مقابلہ یہ ہے، اب انہوں نے تو اپنے کام کر دیا، پولیس کو بھی ہڑتال پہ لے آئے، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ افغانستان سے مذاکرات ہم خود کریں گے، یہ صرف سیاسی بات نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے یہ بیسیکلی اس ڈیپ سٹیٹ کا کیا جا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں بھی اب ایک تیاری ہے۔ آج تک یہ پیش رفت ہے کہ لکی مروت کے پولیس والوں کے تمام مطالبات مان لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ لیکن فوج کو نکالنے کا مطالبہ نہیں مانا گیا، بلکہ فوج میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک بریگیڈ اور آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ مطالبات جو جائز ہیں وہ تو پورے کیے جائیں گے، لیکن پولیس ایک فورس ہے، اس فورس کو کام چھوڑ ہڑتال کی طرف لے کے جانے والے عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی، ان کی تحقیقات ہوں گی، ان کی تفتیش ہوگی، اور ان میں جو ملوث پائے جائیں گے ان کو فارغ کیا جائے گا، نوکریوں سے فارغ کیا جائے گا، ان پہ کیسز بنیں گے، ان کو جیلوں میں بند کیا جائے گا۔ یہ ہے سخت ایکشن آ رہا ہے، بہت سخت ایکشن۔ اور پھر یہ کہ علی امین گنڈا پور سے بھی حساب لیا جائے گا اگر وہ ملوث پائے گئے۔ اس بات کا علیحدہ ہوگا کہ انہوں نے افغانستان اور فیڈریشن کو ٹاپل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا علیحدہ ہوگا اگر وہ ملوث پائے گئے اس پولیس والے معاملے میں، اور وہ اس ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں، امریکی ڈیپ سٹیٹ کے ہاتھوں اگر وہ استعمال ہوئے، تو یہ ہے اصل گیم۔ تو آج سے ایکشن شروع ہے، تو یہ اب آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ لڑائی بہت بڑی ہے۔ یہ تو آپ کو نظر آ گیا ہے، لیکن جو
بلوچوں کے لوگ جو ہیں، جو بلوچ سردار اپنے آپ کو کہلانے والے، میں نے کئی دفعہ آپ نے بتایا اپنے وی لاگ میں کہ سردار کون ہے، یہ اصل میں جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بلوچ قوم اور بلوچ عوام کو چوس کے کھایا ہے، زمینوں پہ قابض، لوگوں کی زندگیوں کے پہ قابض، وسائل پہ قابض، یہ وہ لوگ اب یہ کوئی جرگہ کر رہے ہیں بہت بڑا، اور اس میں یہ اب مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی ہے۔ فضل الرحمان تھوڑے جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو ظاہر ہے ان کے ساتھ تو نہیں ہوں گے کہ آئیں ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا بھی ہے یا نہیں رہنا۔ یہ ہے، اس حد تک لڑائی ہے۔ تو یہ وہ لڑائی ہے جو دستانے پہنے ہاتھ کروا رہے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ وہ ہے امریکہ، جو اس گیم کو سارے کو چلا رہا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا جو ہمارے پاکستان کے مفاد میں ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم امریکی بلاک سے نکل کے، امریکہ کی غلامی سے نکل کے کسی اور طرف جائیں۔ امریکہ کی غلامی سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، نعرے مارنا نہیں ہوتا۔ خیر، اب میں دوسری طرف آتا ہوں۔ دوسری بڑی خبر وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا غیر معمولی اجلاس اسلام آباد میں سپریم کورٹ کی عمارت میں ہو رہا ہے، اور اس کی سربراہی چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں۔ تو ویسے تو جوڈیشل کمیشن کے جو ارکان ہوتے ہیں نارملی وہ 9 ہوتے ہیں، لیکن یہ 30 ممبرز کا اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں اب جو ایکسٹینڈ کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ تمام چیف جسٹس آف ہائی کورٹس اور بعض کے نمائندے اور وزیر قانون تمام صوبوں کے، اور اسی طرح بعض کے، اور بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن دونوں کے، ان کو اکٹھے بٹھا کے، مطلب اکٹھے سے مراد یہ کہ ان کو بٹھا کے آج جو ہے، آج کتنے لوگ تھے؟ آج تھے 12، آج 12 لوگوں کو سنا گیا تجاویز پہ، اور بیسیکلی یہ اجلاس ہو رہا ہے ہائی کورٹ کے ججز کو لگانے کے طریقہ کار پہ، اور منصور علی شاہ کی سربراہی میں بنی ہوئی کمیٹی کی تجاویز پہ، جو انہوں نے ججز کی تقرری اور ان کے تبادلے اور ان کے باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو کنفرم کرنے، ان کو ایڈہاکزم اور باقی ساری چیزیں، ایڈہاک رکھنا نہیں رکھنا، جب تک جج ایڈہاک ہوتا ہے وہ تب تک کس طرح اس کو دیکھنا، کنفرم کرنا، اور پھر ایڈہاک ججز رکھنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے تجاویز دی ہیں۔ اس پہ سنا جا رہا ہے، اور اس میں جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ اٹھ کے چلے گئے اختلاف کر کے۔ ان کا اختلاف یہ تھا کہ دیکھیں کوئی حکومت کوئی آئینی ترمیم لے کے آ رہی ہے تو آپ اجلاس کرتے پھر رہے ہیں، اگر وہ آئینی ترمیم کل کو لے آئے گی، اس میں تبدیلیاں ہو جائیں گی، تو ہمارے اجلاس کرنے کا کیا فائدہ؟ تو وہ اٹھ کے چلے گئے، تو ان سے کسی نے اتفاق نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ یعنی کہ کرنے والے کون تھے؟ منصور علی شاہ، جسٹس منصور علی شاہ کو کرنا چاہیے تھا نا، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایک جیسے ہیں، کوئی ایک کیمپ ہے، کوئی ایسا ہے، ایسا تو نہیں ہوا۔ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، اور وہ کارروائی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج 12 لوگوں کو سنا جا رہا ہے، اور اس میں جو سب سے بڑی جو بات آئی ہے سامنے وہ یہ آئی ہے کہ اس میں پھر جب یہ ہوا تو اٹارنی جنرل نے آگے سے کہا کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں پوچھ سکتا حکومت سے کہ وہ آئینی ترمیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، یہ مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے فورم کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میرے علم میں ایسی کوئی آئینی ترمیم نہیں ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں، اور یہ بات انہوں نے خیر ادھر کہی ہے، اور پھر انہوں نے وہاں پہ کوئی تھوڑا گوسپ بھی کی ہے، اور اٹارنی جنرل نے، وہ بڑی اہم ہے۔ اس گوسپ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی تھیں ادھر ادھر، اور یہ جو ہو رہا تھا کہ ججز کے حوالے سے، خاص طور پہ ججز کی مدت ملازمت کے حوالے سے، اس میں کو تھوڑا سا اب ڈاؤٹ آ گیا ہے، اور اس کی کلیئرٹی ویسے کل ہوگی، آنے والے کل میں وہ کیوں ہوگی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اٹارنی جنرل نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، اچھا اجلاس کے دوران اٹھ کے چلے گئے اٹارنی جنرل بھی، بعد میں کافی بعد میں جب منیب گئے، جسٹس منیب، تو اس کے بعد میں تو پوچھا گیا کہ آپ بھی جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں تو جو جسٹس منصور علی شاہ کہیں گے میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے فیصلے کو مانتا ہوں، یعنی کہ اپنا ٹرسٹ شو کر دیا۔ تو یہ اٹارنی جنرل کا ٹرسٹ حکومت کا ٹرسٹ ہی ہوتا ہے نا۔ تو مزید انہوں نے جو باتیں کی ہیں
انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں بڑے اچھے جج ہیں اور میرے تو ان سے قاضی صاحب سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہیں، جسٹس منصور علی شاہ کی بات ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں حکومت کو مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ بہت اچھے جج ہیں اور کوئی ایسی جو آئینی ترمیم ہے وہ نہ لائی جائے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ ویسے جو آئینی ترمیم اگر آنی ہے یا نہیں آنی ہے اس کا جواب تو وزیر قانون نے دینا ہے، اور وہ کل آئیں گے اجلاس میں، تو اس کا مطلب کل اگر وہ کہتے ہیں کہ ہونی ہے تو کلیئر ہو جائے گا، اگر نہیں ہونی ہے تب بھی کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ ان کے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بہت کمفرٹیبل ہیں۔ تو ان کی ملاقاتیں بھی ان دنوں کافی ہوئی ہیں، مسلسل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، کہتے یہ ہیں کہ جی سمارٹ جج ہیں، پتہ نا مطلب جسٹس منصور علی شاہ کے سمارٹ جج ہیں، شاید کسی کو کم اعتراض ہو فیصلوں پہ، کسی سے مراد دونوں سائڈوں کو، اور وہ جذباتی تھے، سمجھ گئے کس کے بارے میں، وہ جذباتی تھے، یہ سمارٹ ہیں، تو اس لیے میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہیں۔ یہ ہے اٹارنی جنرل۔ ابھی تو حکومت ہی سمجھیں گے ہم، وین اٹارنی جنرل اسپیکس گورنمنٹ اسپیکس، تو یہی کہیں گے ہم۔ اب کل کو وزیر قانون آگے کوئی حکومت کی کوئی اور نمائندگی کر دیں، کچھ اور بات بتا دیں، جس طرح انہوں نے پہلے ایک بانڈا پھوڑا تھا تو اس کے نتیجے میں جسٹس منصور علی شاہ نے ایک فیصلہ دے دیا تھا اور حکومت کی 2/3 اکثریت جو ہے نا وہ اڑ گئی تھی۔ تو اب پتہ نہیں اب آ کے وہ کوئی اسی طرح کا کوئی بانڈا ہی پھوڑتے ہیں یا حقیقت میں کچھ صحیح والا بیان دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یہ تو اعظم نذیر تارڑ ہیں جو کل آئیں گے تو وہ بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اب تک اٹارنی جنرل یہ کہہ رہے ہیں کہ مدت ملازمت سے متعلق کوئی ترمیم نہیں آ رہی۔ ہاں جو ترامیم آ رہی ہیں وہ ہمیں پتہ چل چکا ہے، اس پہ اٹارنی جنرل نے بات بھی نہیں کی، وہ ہیں کہ ججز کے لگانے کا طریقہ کار، ججز کی تعداد اور ججز کا تبادلے ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ، یہ آ رہی ہیں، اور اس کا تو ساز مولانا فضل الرحمان نے ببانگ دہل کل پارلیمنٹ میں دے دیا ہے۔ صرف وہ ایک ایکسٹینشن والے معاملے پہ اڑے ہوئے ہیں، اور اسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اسی پہ اٹارنی جنرل بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ رہی ہے، تو اس پہ کل ہو سکتا ہے کہ کلیئر ہو جائے۔ وزیر قانون اجلاس میں آتے ہیں جو کل بھی یہ جاری ہے، آج 12 کے ہیں، باقیوں کے کل لوگوں نے آنا ہے اسی اجلاس میں۔ تو یہ تھی اسلام آباد میں ہونے والی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے بارے میں، تو مزید آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے انشاءاللہ۔